کیا گلگت بلتستان پاکستان سے علیحدہ ہونے جا رہا ہے؟ گلگت بلتستان کی حسین وادیوں میں کون سا لاوا پھٹنے کو ہے؟ محرومیوں کا سفر کیا اب تمام ہونے جا رہا ہے؟ گلگت بلتستان میں کیا چل رہا ہے؟ تاریخی دھرنا کیوں شروع ہوا؟ منزل کیا ہے؟ ہم بتاتے ہیں آپ کو حیران کر دینے والی کہانی، ایسے نکات جو آپ کو پریشان کر دیں گے۔ ناظرین اکرام، یاد رہے کہ گلگت بلتستان کشمیر کی طرح پاکستان کے پاس ایک متنازع علاقہ ہے جہاں پاکستانی حکومت کسی حیثیت سے ڈائریکٹ رول کرنے کی آج تک مجاز نہیں ہے۔ آسان الفاظ میں اگر آپ کو سمجھایا جائے تو پاکستانی حکومت گلگت بلتستان کی عوام پر ایک مستقل کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی طرح رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گلگت کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کچھ اہم سبسڈیز بھی حاصل ہیں، جن میں سے بیشتر آج کی تاریخ میں اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہیں، اور یہی سبسڈیز ہی موجودہ صورتحال کی وجہ بھی ہے۔ وہ کیسے، ہم بتاتے ہیں۔ گلگت بلتستان کی سبسڈیز میں سے ایک سبسڈی ہے آٹے پر، جو کہ اس کی عوام کو سیدھا فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن آگ گلگت میں تب بھڑکی جب آٹے پر سبسڈی ہی ختم کر دی گئی۔ ناظرین اکرام، یہ سبسڈی اتنی بڑی تھی کہ 800 میں ملنے والا آٹے کا تھیلا 1700 سے اوپر چلا گیا۔ یہ فیصلہ موجودہ نگراں حکومت نے لیا تھا، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھاٹے مارتا سمندر جیسا عوامی احتجاج صرف آٹے کی چند سو قیمت کا ہے؟ یہ معاملہ جیسا دکھتا ہے ویسا بالکل نہیں، کیونکہ گلگت بلتستان میں احتجاج کو 1 مہینہ گزر چکا ہے۔ یہ احتجاج دکھنے میں تو صرف آٹے کے معاملے پر لگتا ہے، پر صورتحال بدترین ہے۔ رپورٹس کے مطابق گلگت کے چاروں اضلاع میں اب احتجاج ہڑتال کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ گلگت مکمل طور پر بند ہے۔ اسکردو، شگر، کاچے اور خرمنگ مکمل طور پر جلسے، جلوسوں اور مظاہروں کی لپیٹ میں ہے۔ دیامیر اور استور کے دونوں اضلاع، جبکہ گلگت ڈویژن میں بھی شدید احتجاج جاری ہے۔ گلگت، ہنزا، نگر اور غزر میں بھی بیا جام اور ہڑتال ہے۔ گلگت میں مظاہرین نے شاہراہ ریشم بھی بلاک کر دی ہے۔ گلگت بلتستان کے رہنما احسن علی ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ ہمارا احتجاج آٹے اور گندم کی سبسڈی ہی پر نہیں ہے، ہم اپنی محرومیوں کی بات کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ ہمارے لوگوں کو بنیادی حقوق حاصل نہیں ہے۔ آئین میں ہماری بنیادی حقوق کی بات نہیں کی گئی۔ گلگت بلتستان کو اختیارات حاصل نہیں ہے۔ پانی ہمارا استعمال ہوتا ہے، اس پر بات ہی نہیں ہوتی۔ مزید انہوں نے کہا کہ پاکستان صرف اور صرف ایک عبوری سیٹ اپ کے تحت کام کر رہی ہے، مگر اس عبوری سیٹ اپ میں ہمارے حقوق کا خیال رکھنے کی جگہ ہمارے وسائل لوٹے جا رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ان کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان میں سے سیاحت کی آمدن، معدنیات، بین الاقوامی تجارت اور اس کے ٹیکس سب کچھ وفاق لے جاتا ہے، جبکہ بدلے میں اس علاقے میں کوئی بھی ترقی نہیں دی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ بتا دیا جائے کہ کون سے روزگار کے مواقع دیے گئے، کون سی انڈسٹری لگائی گئی، کچھ ایسا کیا گیا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا معیار زندگی بلند ہو۔ آخر میں ان کا کہنا تھا کہ ہمارے وسائل پر قبضہ کر کے ہمیں غریب سے غریب تر اور محروم سے محروم تر کر دیا گیا ہے، لوگوں کے منہ سے آٹا بھی چھین لیا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے وسائل ہمیں دے دو، ہمیں ہمارا اختیار واپس کر دو، ہم خود اپنے لیے سستا آٹا اور وسائل کا انتظام کر لیں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ ہیں وہ الفاظ، نعرے اور مطالبات جو آج گلگت بلتستان کے ہر کونے، ہر شہر اور ہر چپے چپے پر گونج رہے ہیں۔ گلگت کے مختلف علاقوں سے لوگ ایک جگہ اپنا حق مانگنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ریاست پاکستان لچک دکھائے گی یا بلتستان کی عوام اپنا حق چھین لے گی؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ جی بی اپڈیٹس کو فی الحال کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بعد